نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ غزوہ احد کا منظر پڑھ رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈال لیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جان بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ نے ہمت کر کے نہایت دانش مندی سے جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابو سفیان جو تھا وہ دم دبا کر بھاگ نکلا اور شکست جو چار ہوا۔ اب جو مسلمان تھے انہیں بھی حوصلہ ہوا اور ان کا بھی دل بہتر ہوا، جو بے دل ہو چکے تھے وہ غم زدہ ہو گئے تھے۔ جنگ کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا، لیکن اس کا حل یہ ہوا کہ ابو سفیان جو تھا وہ دم دبا کر بھاگ نکلا، جس کے تعاقب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھی پیچھے بھیجا کہ کہیں وہ دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو جنگ کا نقشہ بدل دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دشمنوں کے دل میں جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک رعب ڈال دیا، اور انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھانا ہی تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے جس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری گئی، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، یعنی جب جنگ احد میں ابتدائی کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب تم لوگ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے۔ نبی کا حکم کیا تھا؟ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو تنبیہ کی تھی، تیر انداز کا ایک گروہ تھا جنہیں ایک پوزیشن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر دیا، اور انہیں کہا کہ تم نے یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی، چاہے تم لوگ دیکھو کہ ہمارا جو ہے پرندے سر اچک کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں چھوڑنی۔ بعد میں جو انہیں پتہ نظر آیا کہ مسلمانوں کو تو فتح نصیب ہونے لگی ہے اور مال غنیمت کہیں ہم سے رہ نہ جائے، تو اس لالچ میں جو ہے وہ نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل دی، اور ان بہت سارے جو مسلمان مجاہدین ہیں وہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلا دی گئی، نیز بہت ہی برا حال ہوا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا، کیونکہ وہ مومنین کے لیے بہت ہی فضل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنج پر رنج دیے، اور ایسی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مصیبت جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ آنی ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ امن کی نیند سلا دیا، کچھ لوگوں پہ اونگ طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے کہ جنہیں اپنا افراتفری پڑ گئی کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باتیں بھی تم لوگ دل میں چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، یہاں تک کہ تم ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں، ان منافقین سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تو بھی تم لوگوں کو مرنا مقدر ہو چکا ہوتا، تو تم لوگ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میدان جنگ میں تم لوگوں کی موت نہیں لکھی تو تمہیں نہیں آئے گی، اور اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو وہ تمہارے گھروں میں بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شکست کا معاملہ اس لیے تمہیں پیش آیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے اور تمہیں ان ناپاکیوں سے پاک صاف کر دے، اور جان لے کے پکے مومنین کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی خوب جانتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن دونوں لشکروں کی مدبھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے، تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ وہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ مومنین ہی تھے، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، مال غنیمت کو شیطان نے جو ہے وہ آراستہ کر کے انہیں دکھایا، اور شیطانی اغوا تھا، ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں درگزر کر دیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا ہی کہ اگر ہم یہاں رہتے تو ہمیں موت نہ آتی، اگر ہم یہ سدے باب کر لیتے تو ہم موت سے بچ جاتے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہلیت کی بنا پر کافی انٹینشنلی یا انٹینشنلی ہماری زبان سے بھی اس طرح کے الفاظ نکل آتے ہیں کہ اگر ہم یہ سدے باب کر لیتے موت ہمیں نہ آتی، یا موت ہمارے فلانے رشتہ دار کو نہ آتی، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ یہ سب جو ہے وہ عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقیدہ تقدیر بہت امپورٹنٹ ایک ایمان کا رکن ہے، اور ایمان بالغیب کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس لحاظ سے یہ لوگ کافر ہوتے ہیں کیونکہ موت کا وقت معین ہے، جگہ معین ہے، حالت معین ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی موت جہاں پہ لکھی ہے وہ وہیں پر ہی مریں گے۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں بھی، ہم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ ان کی کتنی خواہش تھی کہ وہ شہید کر دیے جائیں، لیکن انہیں نیچرل ڈیتھ آئی تھی۔ اس طرح سے کافی زیادہ لوگ اب یہاں مشرکین جو ہیں وہ کہنے لگ گئے کہ اگر تم لوگ ہمارے ساتھ رہتے اور جنگ کے لیے نہ جاتے تو تم نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس خیال کی تردید کر رہے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کوئی بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جہاد میں بھی زندہ رہتا ہے، اور اگر کسی کو مرنا ہوتا ہے تو وہ گھر میں بھی مر جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہترین علم ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ آیت نمبر 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مر جائے، یعنی اسے گھر پر ہی طبعی موت آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیشی ہونی ہے۔ اب منافق ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، زندہ رکھنے کا فیصلہ یا مارنے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اب جو کافر لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، ان کے جو دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں اور رحمت چاہتے ہیں اور انہیں یہ مال اور دولت یہ چیزیں پسند نہیں رہتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے، جسے یہ مشرکین اور کفار رات دن جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور آخرت کی فکر سے بالکل ہی غافل ہیں۔ آیت نمبر 158۔
وَلَا إِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری باز گشت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ یعنی باز گشت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے۔ تم خود مرو، شہید ہو، کسی بھی صورت میں تمہیں موت آئے، بالآخر اللہ کے حضور ہی پیشی ہونی ہے۔ آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے۔ لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں تم لوگوں کو جو سزا ملی ہے وہ عبرتناک تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے اور ان سے خفا ہی ہو جاتے تھے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بہت نرم مزاج تھے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے یا آپ اکھڑ مزاج ہوتے یا اسٹرکٹ ہوتے یا روڈ ہوتے تو اس نافرمانی پہ شدید گرفت فرماتے اور پھر مسلمان آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو اور راہ فرار اختیار حاصل کرنے والوں کو تو معاف ہی کر دیا۔ اب اے پیغمبر، آپ بھی ان سے درگزر کیجیے، نہ صرف درگزر فرمائیے بلکہ مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے ان کے لیے۔ اور جیسے غزوہ احد سے پہلے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، مشوروں کی جو محفلیں تھیں وہ سجایا کرتے تھے، تو اب بھی انہیں اپنے مشوروں میں جو ہے وہ شامل حال رکھیں۔ اسی طرح آئندہ بھی کریں اور اپنے لیے ان کے بارے میں کسی قسم کا رنج نہ رکھیں۔ آیت نمبر 160، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ لہٰذا مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی، فرشتوں سے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئی تو کوئی بھی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہنا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ غزوہ احد میں نافرمانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب کے سب احکامات جو ہیں وہ اسے ہینڈل کرنے والی ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایسی ذات پہ بھروسہ کرنا لازمن ہے اور ایسی ذات پہ بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جو بھروسے کے قابل ہے، سو ہم سب کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔